بڑا بنیادی سوال ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں. دیکھیں، پاکستان اور خصوصاً جیسے دوستوں نے کہا کہ ہم یہاں جہاں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں آگے ہے اور پاکستان یا سندھ وہ اتنے وسائل کے باوجود کیوں پیچھے ہے. اب اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہوگا. سنگاپور کی بات ہوئی. سنگاپور کوئی راتوں رات اس طرح نہیں بنا. ہاں، بہت کم عرصہ لگا ہے. 1960 سے پہلے سنگاپور کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی؟ منشیات کا اڈا تھا. کرمنلز دنیا جہان کے وہاں سے تھے. ریڈ لائٹ ایریاز تھے، کیسینوز تھے اور لا اینڈ آرڈر بالکل خراب تھا. مگر پھر سنگاپور نے اپنی جیو پولیٹیکل حیثیت کا فائدہ اٹھایا اور وہ فائدہ اٹھانے میں بنیادی کردار ادا کیا پرائم منسٹر لی کوان نے. ان کی اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں کہ میموائرز فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ ورلڈ، تو کس طرح راتوں رات، ایک چھوٹا عرصہ ہے کیونکہ 68 کو لے کے 70 کو لے کے اگر آپ کہیں گے تو 30-35 سال یا 45 سال بڑا کم عرصہ ہے ایک نقطۂ نظر سے. اس میں انہوں نے 3 باتوں پہ زور دیا. ایک، چھوٹی گورنمنٹ، ایفیشینٹ گورنمنٹ، آنےسٹ گورنمنٹ. انہوں نے اپنی جیو پولیٹیکل حیثیت کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے عالمی تنازع میں الجھنے سے اپنے آپ کو باہر رکھا. انہوں نے سارا زور ترقی پہ دیا. ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا ایک ڈائیورس قسم کی ملک کا. ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی زبانیں اور بہت سے مذاہب یا بہت سے فرقے کوئی بڑا ایشو ہے. یہ ایشو نہیں ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک سکسیس کے لیے ایک بنیادی کامیابی کا ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے. یعنی آپ بلیسنگ ان ڈسگائز تھے. یعنی وہاں سنگاپور میں آپ دیکھیں چائنیز بستے ہیں، ملائن یا مالے یا ملیشین بیک گراؤنڈ کے لوگ بستے ہیں اور انڈینز بستے ہیں. تینوں کے مذاہب الگ الگ ہیں. چائنیز الگ مذہب، ہندو مت، اور پھر ملیشین مسلمس. ان تینوں کے درمیان ریاست نے کسی ایک کو اون نہیں کیا. ٹھیک ہے، کسی حد تک کرتے ہوں گے، چائنیز ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہوں گے، کچھ چائنیز کی پاپولیشن کی اکثریت ہے، مگر بنیادی طور پر شہریوں کے درمیان تفریق نہیں کی گئی. ریاست پہ مذہب کو نہیں ٹھوسا گیا. عالمی تنازع میں الجھنے سے انہوں نے اس سے باہر رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بنیادی زور دیا ایجوکیشن پہ. اس وقت آپ اس تھوڑے سے عرصے میں چائنا بینکنگ سیکٹر میں اور پر کیپیٹا انکم میں سوئٹزرلینڈ کے برابر چل رہا ہے. انٹرنیشنل کنٹینرز کی ٹریڈ میں چائنا نیدرلینڈ سے آگے ہے. سافٹ ویئرز اور کمپیوٹرز میں پورے اسکینڈینیویا کو ملائے تب بھی وہ سنگاپور جس کی چھوٹی سی کتنی پاپولیشن ہوگی، میرے خیال میں 55 60 یا 70 ملین ہوگی. تو ایک 50 سے 70 ملین کے درمیان پاپولیشن والا ملک، 50-70 ملین نہیں، 5-7 ملین، یعنی 50 سے 70 لاکھ کے درمیان کے ہی ہوگا. اتنی پاپولیشن فن لینڈ کی ہے، اتنی پاپولیشن یو اے کی ہے، اتنی پاپولیشن یا آدم شماری بہت سے دوسرے ممالک کی ہو سکتی ہے. تو ان ممالک میں چھوٹی سی آبادی مگر تعلیم پہ بہت زیادہ زور، شفافیت پہ بہت زیادہ زور، اور پرائم منسٹر لی کی پالیسیز، اور انہوں نے ٹریڈ یونینز کو باہر رکھا کاروبار زندگی سے، ان سے نیگوشیٹ کیا. عالمی جو انویسٹمنٹ کمپنیز تھیں ان کو انوائٹ کیا کہ ہم آپ کو امن دیں گے. اب دبئی کی بات ہوئی. دبئی 60 سے پہلے سمجھا یہ جاتا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں ہمارے لوگ اب بھی شاید وہاں یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے پاس تیل ہے. دبئی کے پاس تیل نہیں ہے. یو اے ای تیل امپورٹ کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا بڑا ملک ہے، مگر وہ تیل کے ذخائر ابو ظہبی میں ہیں، جو دبئی کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے اور وہاں کا بادشاہ ہے یو اے ای کا. ابو ظہبی کے پاس تیل زیادہ ہے، دبئی کے پاس نہیں ہے. دبئی ایک ریاست ہے. تو دبئی جب 68 کے بعد یہاں سے برٹش پرائم منسٹر نے میرے خیال میں 68 میں جا کے اناؤنس کیا تھا کہ پورٹ آف ایڈن سے ہم افواج واپس بلوائیں گے. افواج واپس چلی گئی. دبئی میں آتے ہی شیخ زید نے اور ان کے بعد
شیخ محمد نے، مختوم فیملی نے بنیادی کام کیا کیا؟ مختوم فیملی نے بنیادی کام یہ کیا کہ انہوں نے سارا زور دیا ٹریڈ بڑھانے پہ. یعنی 72 میں جو ان کا بڑا ایک بریک تھرو تھا وہ تھا پورٹ راشد. پورٹ راشد پہ انہوں نے آگے ڈیپ سی پورٹ بنایا، ڈیپ سی پورٹ، جس کے 4 برتھ انہوں نے پلان کیے تھے، پھر اس کو 16 برتھ تک لے گئے. پوری دنیا، ان کی بھی جیو پولیٹیکل حیثیت تھی جو کہ کراچی کی ہے، مگر ہم اس امپورٹنس سے آگاہ نہیں ہے. یعنی پورے گلف کا ایک مرکز بن گیا دبئی. اس میں 72 میں یہ پورٹ لیا ہے. پھر انہوں نے دبئی ایئرپورٹ ایسا بنایا کہ دنیا کی ہزاروں فلائٹس یہاں اتر سکے اور جا سکے. پھر تیل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو اتنا بڑھایا. آپ کو علم میں ہوگا کہ 2002 سے پہلے دبئی میں فارنرز لینڈ نہیں لے سکتے تھے. 2002 میں نئے لاز، نئے ریفارمز لے آئے، فارنرز زمین اپنا گھر خریدنے کے اہل ہوئے. جو چھوٹی کمپنیز اب بھی ہیں ان کے 51% شیئرز اب بھی دبئی کے مالک جو نیشنل کے پاس، شہری کے پاس ہونے چاہیے. آپ کاروبار کریں گے، آپ 49% شیئرز رکھ سکتے ہیں، 51% اس کمپنی کے جو اس کو کہتے ہیں ارباب کہتے ہیں، اس کو جو گارنٹیئر کہتے ہیں، وہ عرب ہونا چاہیے یو اے ای کا. مگر پھر انہوں نے اس کو بھی ریفارم کیا، یعنی فری زونز بنائے دبئی میں. ان فری زونز میں انٹرنیشنل کمپنیز اپنی پراپرٹی، اپنی کمپنیز بغیر 51% شیئر کے کر سکتی ہیں. یعنی پھر مذہب پورے اس گلف میں، پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ٹالرنٹ اور سب سے زیادہ ہارمنی کہاں ہے؟ دبئی میں. تو لوگ کہاں آنا چاہیں گے؟ دبئی میں، جہاں بندہ ڈنڈا لے کے ان پہ اپنی پسند مسلط کرنے والا نہ ہو. یعنی دبئی کے لاز میں ہے کہ نان مسلمز الکوہل یوز نہیں کر سکتے، مگر دبئی کے اکثر ہوٹلز میں آپ کو الکوہل ملے گا. دبئی کے لاز میں ہے کہ ایسا لباس نہیں پہن سکتے آپ جیسا جو کہ مذہبی روایات کے خلاف ہو. مگر آپ چلے جائیں پام جمیرہ پہ، آپ چلے جائیں جمیرہ لیک ٹاورز پہ، آپ چلے جائیں JBR پہ، آپ کو مغربی ممالک کے اور ایشین ممالک کے لوگ جس قسم کے لباس میں نظر آئیں گے وہ نیو یارک اور لندن اور پیرس اور ایمسٹرڈیم کی گلیوں والا لباس ہوگا. تو یعنی انہوں نے، ٹھیک ہے لاز تھے، مگر ان لاز کے ذریعے لوگوں کو اپنی مرضی مسلط کرنے کی خواہش نہیں تھی. یہ کامیابی جاتی ہے یہاں کے مختوم فیملی کو اور وہاں کے پرائم منسٹر لی، جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے لی کوان کو، کہ انہوں نے اس قسم کا نظام دیا جس میں لوگوں کو اپنے پسند کے دائرے میں دوسروں کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے جینے کا حق تھا. اب پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں لوگوں پہ مرضی مسلط کی گئی. پاکستان کے بنتے ہی 2 تو آپ کے ساتھ وار ہو گئے. یعنی ایک طرف انڈس واٹر ٹریٹی جو 60 میں ہوئی، اس سے پہلے قیام پاکستان سے پہلے بھی آپ کے پانی کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا. آپ کے ریسورسز جس کے لیے بڑا ایک ڈیبیٹ چلتی رہی، اس پہ وار ہوا. پھر کشمیر کا ڈسپیوٹ ہوا. پھر ایک پالیسی بنائی گئی کہ جن ریاستوں میں مسلم اکثریت ہوگی، ہندو اکثریت ہوگی، حکمران مسلم ہوگا، وہاں پہ بھارت نے اپنے اس حق کو جتا کے قبضہ کر لیا کہ بھلے حیدرآباد کی حکمران بھلے مسلم ہو، مگر حیدرآباد نظام بھلے مسلم ہو مگر اکثریت ہندو ہے. اور وہی جوناگڑھ میں ہوا جہاں شاہ نواز بھٹو صاحب تھے کہ بھائی اکثریت عوام کی ہندو ہے، حکمران بھلے کوئی ہو. مگر یہ پالیسی کشمیر میں قبول نہیں کی. کشمیر کے عوام کی اکثریت مسلم تھی اور وہاں کا حکمران ہندو تھا، مگر وہاں کشمیر کو ہتھیا لیا گیا. تو کشمیر اور پانی کا ایشو آیا. اس کے بعد الیکٹریسٹی، پنجاب پورے کی الیکٹریسٹی کے بنیاد جو تھے یا بنیادی مراکز جو تھے، وہ مندی یا منڈی کس کو کہیں، وہ بھارت کے پاس چلا گیا. شہر، وہ علاقے جہاں پہ الیکٹرک انسٹالیشنز تھی وہ بھی چلا گیا آپ سے. پھر آپ کے ہتھیار اور توازن بھی وہاں چلا گیا. آپ چھوٹا ملک تھے. پھر اس کے بعد فیوڈلزم کو کچلنے کی کوئی خواہش نہیں ہوئی، بلکہ فیوڈلزم کو مضبوط کیا گیا. پھر لیاقت علی خان صاحب جیسے پرائم منسٹر آئے جنہوں کا یہاں کے گراس روٹ سے، یہاں کے زمین سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ساری جو بیوروکریسی تھی وہ UP اور CP سے لائی گئی. یہاں کا مڈل کلاس جو سکھ اور سندھی ہندو مڈل کلاس تھا وہ یہاں سے چلا گیا. اس کی جگہ پہ وہاں سے وہ لوگ آئے جن کا اس دھرتی سے، پنجاب کی دھرتی سے، سندھ کی دھرتی سے، سرائکی بیلٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو لوگ انگریزوں کے خلاف لڑنے میں صف اول میں تھے، غفار خان جیسے لوگ،
ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بلوچ رہنما جیلوں میں چلے گئے، ان کو بتایا گیا، ان پہ زبردستی بنگالی جو اکثریت تھی اس کو دبوچ لیا گیا 1 یونٹ کے نام پہ۔ تو نتیجتاً آپ کی توجہ اس معاملے پہ نہیں رہی کہ پاکستان کو ایک اکنامک ہب کیسے بنائے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل صورتحال سے فائدہ کیسے لیں۔ بنیادی زور اس پہ رہا کہ پہلے سے بنے ہوئے مسلمانوں کو مزید مسلم کیسے کریں، پہلے سے بنے ہوئے پاکستانیوں کو مزید کس طرح ثابت کرنا ہو کہ واللہ خدا کی قسم ہم پاکستانی ہیں۔ یعنی زور اس پہ نہیں دیا گیا کہ ہم پاکستانی ہیں۔ وہ فیض نے کہا ہے نا کہ یہ داغ داغ و جالا، یہ شب گزید سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر، وہ جس کی آرزو لے کر ہم چلے تھے کہ پاکستان ہے، مسلم ملک ہوگا، اور جناح صاحب کی اگست کی تقریر کے تحت یہاں ریاست کے سامنے کوئی ہندو نہیں ہوگا، مسلم نہیں ہوگا، ریاست کے سامنے سب برابر ہوں گے۔ وہاں لیاقت علی خان صاحب کی سربراہی میں جو ایلیٹ آئی یو پی سے، سی پی سے، بھارت کے دوسرے شہروں سے، وہ چونکہ خود انسیکیور تھے، انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز بنانے کے لیے جو انہوں نے لاز بنائے، وہ ایویکیو لاز یہ تھے کہ جس سندھی کو پراپرٹی ملنے کے بجائے وہاں سے آئے گی کراچی کی پراپرٹی اس سندھی کو نہیں ملے گی جو محلے کے برابر میں بیٹھا ہوگا، وہ کسی باہر سے دوسرے شہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مل جائے گی، اور سندھیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا، پشتونوں کو، پنجابیوں کو، بلوچوں کو۔ نتیجتاً ایک تو فیوڈلزم، پھر ملائیت، پاپائیت لائی گئی، پھر اس کے بعد عالمی طاقتوں کے ایجنڈا پہ چلا گیا۔ 4 دفعہ ہمیں امریکہ یوز کر چکا ہے اور ہم یوز ہونے کے لیے تیار تھے۔ ہم گلے میں لکڑی کی پٹی لٹکائے ہوئے گھوم رہے تھے کہ تھینک یو امریکہ، جب ہمیں فقط کچھ چاول یا آٹا بھیج دیا گیا۔ تو ہم سیٹو اور سینٹو اور اس قسم کے معاہدوں میں داخل ہوئے عالمی طاقتوں کی ہدایتوں پہ، ہمیں جواب میں ملا کچھ نہیں۔ ہمیں امریکہ نے استعمال کیا، ہم استعمال ہوئے کیسنجر کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے، ہم استعمال ہوئے U2 فلائٹس کے لیے جب وہ سوویت یونین کے خلاف ایسپیونیج کے لیے استعمال ہوئی، ہم استعمال ہوئے سوویت یونین کے خلاف اور طالبان بنائے، اور ہم نے منشیات اور کلاشنیکوف ہمارے گلے میں پڑی، اور پھر 9/11 کے بعد ہم استعمال ہوئے جب ہمیں کہا گیا کہ یا تو تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو، اور ہم ہارٹ پر سوٹ کریں گے، اور ہم نے سارا تعلق اٹھا کے پھینک دیا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ پالیسیز کیا شیخ مختوم کے لیے ضرور نہیں تھا کہ وہ امریکن ہدایتوں پہ چلتے اور لڑتے رہتے سارے گلف سے؟ وہ نہیں لڑے۔ یعنی یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے، اس میں بڑا ایک فعال ملک ہے UAE، ان کے تعلقات اچھے ہیں، بحرین سے، کویت سے، قطر سے، سعودی عرب سے، سب ساتھ ہیں۔ یعنی اس حد تک کہ جب اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ کی ایک بڑی شدید مہم چل رہی تھی، تب بھی یہ کہا جاتا ہے، ریومرز ہیں کہ وہ یہاں شکار کھیلنے آتے تھے، اور ایک دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ہٹ کرنے کے لیے CIA تیار تھا، مگر اس میں رائل فیملیز کے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے ہٹ نہیں کیا گیا۔ پھر ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دبئی ان 3 ملکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے طالبان کی حکومت کو قبول کیا تھا، ان کو یعنی ایک ریکگنیشن دی تھی۔ تو پالیسی دیکھیں، جس طرح ٹرکی تھا، یہ سارے وار جب ہو رہی تھی 9/11 کے بعد، اس میں اس نے انڈیپینڈنس اپنا برقرار رکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سنگاپور کو کہ وہ چین، جاپان اور کوریا کے درمیان اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی ایک توازن رکھے ہوئے۔ ملیشیا دیکھیں، مسلم ملک ہے، ملیشیا میں آپ رمضان کے مہینے میں جائیں گے، تمام مسلم ہوٹلز، تمام مسلم شاپس وہ رمضان کے احترام میں بند رہیں گے، مگر چائنیز کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑیں گے کہ آپ بھی رمضان میں ہوٹلز بند کریں، میکڈونلڈ کھلا ہوا ہوگا، کیونکہ جس مسلمان کا ایمان پکا ہے وہ کسی چائنیز کی ہوٹل کو للچاتے ہوئے اپنا روزہ تھوڑی توڑ دے گا، مگر چائنیز پہ وہ اپنا نقطہ نظر مسلط کیوں کریں؟ ملیشیا میں تو چائنیز بھی رہتے ہیں۔ تو دبئی میں جو گورے ہیں ان کو فل آزادی ہے، وہ جس طرح چاہیں جی۔ اگر ان پہ مسلط کرتے کہ یوں چلیں، آپ یوں عبایا پہن کے چلیں، یہاں مت جائیں، یہاں جائیں، پراپرٹی نہ لیں، ان پہ دباؤ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ کے پاس کراچی بندرگاہ ہے، پورٹ قاسم ہے، بن قاسم ہے، آپ کے پاس کیٹی بندر ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے جس کو نہیں بننے دیا گیا، بننا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو کیٹی بندر کو دوبارہ لانچ کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے دور گورنمنٹ میں اس منصوبے کو ختم کیا گیا تھا، وہ ہونا چاہیے۔ تو اب اور آپ کے پاس گوادر بھی ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس لی کوان جیسے لوگ ہوتے، زرداری صاحب کے بجائے آپ کے پاس ہوتا کوئی شیخ مختوم، آپ کے پاس کوئی چائنیز لیڈرشپ جیسے لوگ ہوتے، مہاتیر محمد جیسے لوگ ہوتے، تو آج پاکستان دوسرا ہوتا۔ آپ کے پاس پاکستان میں تو پیٹی ٹھیکیدار ہیں
جو بلاول بھٹو صاحب، قائم علی شاہ صاحب، الطاف حسین صاحب، عشرت العباد صاحب، زرداری صاحب، جو یہاں سے پیسے لا کے یہاں ایمریٹس ہلز میں ان کے بلینز کے منصوبے ہیں، شیخ زید روڈ پہ ان کے بلینز کے پروجیکٹس ہیں، ان کی چینز آف اسٹورز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیو یارک میں ہیں، ان کے ٹائم اسکوائر کے آس پاس ہیں، ان کے ماربل آرچ لنڈن میں ہیں، ان کے برازیل میں ہیں، ان کے میڈرڈ میں ہیں۔ پاکستان ان کے لیے ایک ایبسنٹی فیوڈل کی طرح ایک 2 ایکڑ کی زمین ہے جہاں سے فصل لے کے کراچی اور لاہور کی بازار میں جا کے بیچ دینی ہے۔ ان کی وہ فصل کے بیچنے کے مراکز کراچی اور لاہور نہیں ہے، ان کے دبئی، لنڈن اور نیو یارک ہیں، اور پاکستان ان کے لیے زمین کا ایک پیس ہے جس کو استعمال کرنا ہے اور لوٹ کے یہاں دولت لانی ہے۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دبئی میں بسنے والے ہیں وہ صرف یہ خواہش نہ رکھیں کہ دبئی ہو گیا ہمارا نصیب خراب ہے، ہماری قسمت خراب ہے۔ وہ سوچیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ آپ تبدیلی لانے کے لیے صرف خواہش مند مت بنے، آپ تبدیل، وہ ہے نا کہ چشم نم جانے شوری دا کافی نہیں، آج بازار میں پا بجونا چلو، مست و رقصہ چلو، خوب بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، تو رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں، تو ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو والی پالیسی۔ آپ دبئی میں، یو اے ای میں پاکستانی کو لائیں، مگر آپ پاکستان میں بھی جا کے انویسٹ کریں، ایجوکیشن میں، بزنس میں، انوائرمنٹل پروٹیکشن میں، فیمیل ایجوکیشن میں خصوصاً، اور سب سے بڑی بات پاکستان میں امن لانا ہوگا۔ امن آئے گا، انویسٹرز آئیں گے، ٹریڈ آئے گا، ایکویلٹی آئے گی، ڈسکرمنیشن کا خاتمہ آئے گا۔ امن سے ساری چیزیں مشروط ہیں، اور امن تب ہوگا جب آپ مذہبی انتہا پسندی، فرقے وارانہ انتہا پسندی، لسانی انتہا پسندی، یہ کراچی میں بوری بند لاشیں، یہ مخالف فرقے کے لوگوں کو چن چن کے مارنا، یہ سوئسائڈل بامرز آ کے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور مساجد میں اور مندروں میں اور چرچز میں بم پھاڑتے ہیں، ان کے خلاف آپ کو ایک بڑی ایفیشینٹ کیمپین لانا ہوگی اور کرپٹ حکمرانوں سے جان چھڑوانا ہوگی۔ تب پاکستان، باقی خواہشیں کرتے رہیں گے کہ ہم دبئی جیسے بن جائیں، یو اے ای جیسے بن جائیں، تو نہیں بنیں گے۔ پریکٹیکلی اگر ہم پاکستان نہیں جا سکتے یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہم پاکستان میں ان لوگوں کو اسٹریتھن کریں، وہ لوگ نہیں جو صرف نعرہ لگاتے ہیں، تقریر لگا کر کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ویسے لوگ جو لینڈ ریفارمز لے آئیں، جو جینڈر ڈسکرمنیشن ختم کریں، جو فرقے وارانہ ڈسکرمنیشن ختم کریں، ایسے لوگ لانے ہوں گے جو نچلے طبقے کے پاکستانیوں کے نمائندہ بنے، پاکستان کی ایلیٹ کے نمائندے نہ بنے۔